میری گفتگو کا موضوع ہے حوض کوثر۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں روز محشر اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر کے جام پینا نصیب فرمائے۔ ان موضوعات کو بیان کرنا ہم اس لیے بھی ضروری سمجھتے ہیں، ہمارے موضوعات میں کبھی موضوع حضور کے علم غیب کا، کبھی شفاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور آج موضوع حوض کوثر کے حوالے سے ہے۔ یہ بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے، ایک تو یہ ہمارے عقائد کا حصہ ہے، اور دوسرا ہم ان در و دیوار کو گواہ بناتے ہیں کہ کل قیامت کے دن رب ذوالجلال کے دربار میں یہ چیزیں ہمارے ایمان کی اور ہمارے عقیدے کی گواہی دیں، اور اگر نامہ اعمال میں کوئی دیگر عمل نہ بھی ہو، لیکن روز محشر سرکار کی نظر ہم پہ پڑ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف اس بنیاد پر کہ یہ زندگی میں میرے مقام اور مرتبے، میرے علم غیب، میری شفاعت اور میرے حوض کوثر کی عظمتیں بیان کرتے رہے، سنتے رہے، اور اسی کے صدقے ہمیں روز محشر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام مل جائے، تو یہ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس بنیاد پر ہم گاہے بگاہے ان موضوعات کو سبق کی حیثیت سے سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، تاکہ یہ ہمارے عقیدے کو بھی پختہ کرے اور کل کو یہ در و دیوار رب ذوالجلال کے دربار میں ہمارے ایمان کی گواہی دیں۔ خلق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو حوض کوثر عطا کیا ہے، اس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اہل سنت کے عقیدے کی بڑی اہم کتاب جسے درس نظامی میں پڑھایا جاتا ہے، شرح عقائد، اس میں بھی اس عقیدے کی وضاحت موجود ہے کہ جس طرح آخرت پر ایمان لانا، قبر و حشر پر ایمان لانا اور میزان پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو حوض کوثر ہے اس پر بھی ایمان لانا یہ ہر مسلمان کے لیے واجب ہے، اور اس کا جو انکار کرے وہ فاسق ہے، بدعتی ہے۔ مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس منصب کو ماننا یہ ہمارے ایمان کا اور عقیدے کا حصہ ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا کہ حوض کوثر کے متعلق جو احادیث ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کی، انہیں 50 سے زائد صحابہ اکرام علیہم رضوان نے روایت کیا، اور اتنی کثیر تعداد جس حدیث کو اور جس مقام اور مرتبے کو بیان کریں، یعنی یہ ایسی تعداد ہے کہ جو حد تواتر تک پہنچتی ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ منصب حوض کوثر کا ملنا یہ کوئی ایک دو صحابہ نہیں بلکہ 50 سے زائد صحابہ اکرام علیہم رضوان ان احادیث کو روایت کرتے ہیں۔ حوض کا لغوی معنی یہ ہے مجمع الماء، پانی کے ٹھہرنے کی جگہ، یعنی جہاں پانی کو ٹھہرایا جائے، جہاں پانی رک جائے، اس جگہ کو لغوی طور پہ حوض کہا جاتا ہے۔ اور جب احادیث کے اندر لفظ حوض آئے تو اس سے عمومی طور پر
وہ حوض مراد ہے جو میدان محشر میں خلق کائنات جل جلالہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا. اور یہ حوض ایسا ہے کہ جس کا پانی بھی جنت کی نہر کوثر سے آتا ہے. یعنی جنت کی نہر اس سے 2 پرنالوں کی صورت میں یہ پانی میدان محشر میں بنے ہوئے حوض میں گرتا ہے. اور قیامت کے دن حساب و کتاب سے پہلے اور پل صراط سے گزرنے سے پہلے رب ذوالجلال اپنے محبوب کے غلاموں کو اس حوض کا پانی عطا فرمائے گا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس حوض سے آنے والا پانی آتا کہاں سے ہے؟ فرمایا یغط فیہ میزابانی یمدانہ من الجنہ احدہما من ذہب والآخر من فضۃ. فرمایا یہ حوض ایسا ہے کہ جس سے جنت سے مسلسل 2 پرنالے ان میں مسلسل پانی نہر سے اس حوض کے اندر مسلسل بہتا ہے. احدہما من ذہب ان میں ایک پرنالہ سونے کا ہے والآخر من ورق اور دوسرا پرنالہ چاندی کا ہے. اب یہ بھی آپ نے دیگر موضوعات میں سماعت کیا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جنت میں سونے چاندی کے محلات ہیں، فلاں چیز سونے کی ہے، تو یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اسے سونے کا کہیں، وگرنہ جنت کا جو سونا ہے اسے ہم دنیا کے سونے پہ قیاس ہی نہیں کر سکتے. وہ سونا ایسا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا، بلکہ کسی دل کے اندر ذہن میں اس سونے چاندی کا تصور بھی نہیں آ سکتا کہ وہ کیسا ہے. اسے دنیا کے سونے چاندی پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو فرمایا میرے محبوب نے کہ 2 پرنالے جنت سے اس حوض کے اندر مسلسل بہتے ہیں، ان میں سے ایک پرنالہ سونے کا ہے اور دوسرا چاندی کا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن رب ذوالجلال صرف ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہی حوض عطا نہیں کرے گا. فقط حوض تو ہر نبی کا ہوگا، لیکن حوض کوثر آمینہ کے لال کا ہوگا. فقط حوض مجمع الماء، پانی کے ٹھہرنے کی جگہ، یہ تو ہر نبی کا ہوگا. ہر نبی اپنے اپنے حوض سے اپنے امتی کو پانی پلائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا، ہر نبی کا میدان محشر میں حوض ہوگا. وَإِنَّهُمْ يَتَبَاهُونَ، اور فرمایا کہ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدَةً، ہر نبی اس بات پہ آپس میں فخر کریں گے کہ کس کے حوض پہ پانی پینے والے زیادہ آتے ہیں. نبی آپس میں فخر کریں گے، جس کے حوض میں لوگوں کے پانی پینے کی تعداد زیادہ ہوگی وہ دوسرے سے جس کے کم ہیں اس پہ فخر کرے گا. اور میرے آقا فرماتے ہیں وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ وَارِدًا، فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ جس کے حوض پہ پانی پینے والوں کا رش لگا ہوگا، فرمایا وہ میں ہوں، اس لیے کہ میری امت کی تعداد سب سے زیادہ ہے. سارے نبیوں کی امت اکٹھی کر کے فرمایا کہ 120 صفیں بنیں گی، جن میں 40 صفوں میں سارے نبیوں کی امت کھڑی ہوگی، 80 صفوں کے اندر اکیلے مجھ محمد کی امت کھڑی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ امت کی تعداد سب سے زیادہ ہے، 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبیوں کی امت ملا کے بھی اگر حضور علیہ السلام کی امت کا کے مقابلے میں موازنہ کیا جائے تو پھر بھی تیسرا حصہ بنتا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے اس لحاظ سے بھی مجھے تمام نبیوں پر فضیلت دی ہے کہ میری امت تمام نبیوں کی امت کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہوگی. وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ وَارِدًا، فرمایا میدان محشر میں جو میرا حوض ہے، فرمایا اس میں سب سے زیادہ
پانی پینے والوں کا رش ہوگا، سب سے زیادہ لوگ میرے پاس ہوں گے، اور پھر بقیہ حوض کی یہ شان نہیں جو شان حوض کوثر کی ہے۔ بقیہ حوض میں جو پانی ہوگا، جو نبی اپنے اپنے امتیوں کو پلائیں گے، وہ پانی جنت سے آیا ہوا نہیں ہوگا۔ یہ حوض کوثر کی شان ہے کہ رب ذوالجلال اپنے محبوب کے غلاموں کی میزبانی جنت میں بھیجنے سے پہلے جنتی پانی سے فرمائے گا۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اللہ نے جو حوض کوثر عطا کیا، یہ اس حوض کی شان ہے کہ جس میں مسلسل جنت سے دو پر نالے جنت کی نہر سے بہ رہے ہیں اور اس حوض کو بھر رہے ہیں۔ کسی حوض دیگر نبی کے حوض کی یہ شان نہیں جو شان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوض کی ہے۔ اور پھر یہ حوض کوثر جو میدان محشر میں ہے، یہ پل الصراط گزرنے سے پہلے ہے۔ جس وقت لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کے میدان محشر میں پہنچیں گے، ابھی حساب و کتاب بھی شروع نہیں ہوگا، حساب و کتاب بھی بعد میں ہوگا، اور میزان پہ نامہ اعمال بھی بعد میں تولے جائیں گے۔ جنتیوں جہنمیوں کی صفیں بعد میں بنے گی، پل الصراط سے بعد میں گزرے گی امت۔ سب سے پہلے جب قبروں سے اٹھ کے لوگ سفر کر کے میدان محشر میں پہنچیں گے تو پیاس کی شدت بڑی ہوگی۔ تو خلق کائنات جل جلالہ نے اپنے محبوب کے غلاموں سے پیار کتنا ہے، فرمایا جنت کا فیصلہ تو بعد کا ہے، پہلے محبوب کے غلاموں میدان محشر میں آئے ہو، میں نے تمہاری میزبانی بھی جنت کے پانی سے کی ہوئی ہے، تمہاری میزبانی کا بندوبست بھی میں نے جنت کے پانی سے کیا ہوا ہے۔ ابھی حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا، شروع نہیں ہوگا۔ تو خلق کائنات جل جلالہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں سے محبوب کے امتیوں کو جام کوثر نصیب فرمائے گا، اور یہ پانی ایسا ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں من شرب منہ شربا لم یظمأ بعدها ابدا، فرمایا جو ایک بار پی لے گا پھر کبھی بھی اسے پیاس نہیں لگے گی، ایک بار پینے کے بعد کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ وہ میدان محشر کا دن جو 50,000 سال سے بھی بڑا دن ہے، اتنے بڑے دن کے اندر جب آتے ہی میدان محشر میں وہ حوض کوثر کا جام پیے گا تو میرے آقا فرماتے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور یہاں محدثین نے باقاعدہ کلام کیا کہ یہ جو ہے لم یظمأ بعدہا آبادا، تو آبادا کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جا کے بھی اسے پیاس نہیں لگے گی جس نے حوض کوثر پیا ہوگا۔ اب جنت میں جا کے اس نے نہر کوثر سے بھی جام پینا ہے، پھر جنت کی نہر کا دودھ بھی پینا ہے، پھر شہد بھی ہے، پھر اور جام بھی ہیں، پھر شرابن طہورا بھی ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ تو یہاں محدثین نے کہا پیاس نہیں لگنی جنت میں چونکہ جام کوثر پیا ہوا ہے۔ ہاں وہ جنت کی نہر کا دودھ، شرابن طہورا، نہر کوثر کا پانی پیاس کی وجہ سے نہیں پیے گا، یہ ساری چیزیں لذت کے لیے پیے گا۔ پیاس تو میرے محبوب نے آتے ہی بجھا دی ہے اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلا کے، اب اسے پیاس لگنی ہی نہیں۔ جنت کے اندر نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے، جنتی جنت کی جو نعمت بھی کھائے گا بھوک کی وجہ سے نہیں، وہ لذت کی وجہ سے کھائے گا، نہ پیاس ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر اس کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیاس بجھانے کے لیے کافی ہوگا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت اپنے اس حوض کی پانی کی عظمت کو بیان کیا کہ یہ پانی کیسا ہوگا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ماؤہ ابید من اللبن، فرمایا پانی ایسا ہوگا دودھ سے بھی زیادہ سفید، ماؤہ ابید من اللبن۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے میرے محبوب نے بیان کی اس کی چمک اور اس کی سفیدی، وگرنہ یہ پانی جنت کا ہے۔ اور جنت کی چیزوں کے بارے میں میرے آقا خود فرماتے ہیں نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کے ذہن و خیال کے اندر اس کا تصور اور گمان بھی نہیں آ سکتا کہ وہ چیزیں کیسی ہیں۔
میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو تشبیہات دی ہیں یہ صرف امت کو سمجھانے کے لیے، تاکہ امت کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو، یہ امید اور یہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کی تڑپ پیدا ہو، اور وہ ایسے اعمال کریں کہ انہیں جام کوثر کے جام پینا نصیب ہوں۔ فرمایا ماؤہ ابید من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اشد بیاضا من الثلج، اور ایک حدیث میں ہے اولوں کی سفیدی سے بھی زیادہ سفید ہے جو حوض کوثر کا پانی ہے۔ اور فرمایا وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، فرمایا شہد کے اندر بھی وہ مٹھاس نہیں جو مٹھاس میرے حوض کوثر کے جام میں ہے۔ حوض کوثر کے پانی میں جو مٹھاس ہے فرمایا وہ شہد سے بھی زیادہ ہے۔ وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، دنیا کی سب سے قیمتی اور مہنگی ترین خوشبو کستوری ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کستوری میں بھی ایسی مہک نہیں ہے، ایسی خوشبو نہیں ہے جیسی مہک اور خوشبو میرے حوض کوثر کے پانی میں ہے۔ وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، اور اس کی جو ریح ہے، خوشبو ہے، وہ کستوری سے زیادہ ہے۔ اور فرمایا میرے صحابہ آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے حوض کوثر کا حدود اربع کیسا ہے، وہ کتنا وسیع ہے، کتنا بڑا ہے۔ اب ان باتوں کو بیان وہی کر سکتا ہے جس کا عقیدہ ہو نبی کو کل کی نہیں، ایک سال بعد کی نہیں، ایک صدی بعد کی نہیں، قیامت تک کی خبریں بھی ہیں، بلکہ قیامت کے بعد کی خبریں بھی ہیں۔ اور جن کا عقیدہ یہ ہو نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، ان کے مجموع میں یہ موضوع رکھا ہی نہیں جائے گا، اور جو یہ موضوع نہ بیان کرے، نہ سن سکے، نہ ان سے ہضم ہو، وہ محبوب کے ہاتھوں سے جام کوثر کیسے پی سکیں گے؟ یہ انہی کا منصب ہے، انہی کا نصیب ہے جو آج نبی کی ہر شان مانتے ہیں سینہ کھول کے۔ رب ذوالجلال انہیں ہی یہ جام پینا نصیب فرمائے گا۔ فرمایا میرا حوض اتنا بڑا ہے، حوضی مسیرت شہرن، جس کے ایک کنارے سے اگر کوئی بندہ دوسرے کنارے تک جانا چاہے تو فرمایا 1 مہینے کی مسافت ہے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر جاتے ہوئے 1 مہینے میں جتنا وہ سفر کرتا ہے، ایسا گھوڑا جو درمیانی رفتار چلنے والا ہو اس پہ بندہ سفر کرے 1 مہینے میں جتنا سفر طے ہوگا۔ اور دیگر احادیث کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شہروں کے نام لیے، فرمایا اتنا بڑا حوض ہے، ایک کنارے کا فاصلہ دوسرے کنارے تک جتنا ایک شہر سے دوسرے شہر کا، وہ احادیث کے اندر شہروں کے نام بھی ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر پوچھنے والے کو جواب مختلف دیا، اور اس سائل کا لحاظ رکھا کہ جانا کہ یہ ان شہروں کو جانتا ہے، اسے پتا ہے یہ یمن سے آیا ہے، یہ ایران سے آیا ہے، یہ عراق سے آیا ہے، اس لیے اسے پتا ہے کہ 2 شہروں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، تو اسے اسی لحاظ سے جواب دیا اور فرمایا اتنا فاصلہ ہے، 1 مہینے میں جتنا سفر بندہ طے کرتا ہے اتنا ہی ایک کنارے سے لے کے دوسرے کنارے کا فاصلہ ہے۔ اور فرمایا میرے صحابہ ایسا نہیں کہ لمبائی زیادہ ہو چوڑائی کم ہو، یا چوڑائی زیادہ ہو لمبائی کم ہو، فرمایا نہیں، وَزَوَایَاهُ سَوَاءٌ، میرے حوض کے چاروں کنارے برابر کے ہیں۔ اس کا جو چوڑائی میں ہے، لمبائی ہر لحاظ سے جس سمت سے دیکھو گے وہ پورا ہر طرف سے برابر ہے، نہ لمبائی بڑی ہے نہ چوڑائی بڑی ہے، مسافت ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ہے، اتنی ہی اس کی گہرائی ہے۔ اور فرمایا گہرائی بھی برابر ہے، یہ نہیں کہ کناروں سے پانی کم ہو اور بیچ میں جا کے پانی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے، فرمایا نہیں، ایک کنارے سے لے کے دوسرے کنارے تک کی گہرائی بھی برابر ہے، اور اسی طرح اس کی چوڑائی اور لمبائی بھی برابر ہے۔ یہ سارا حدود اربع نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حوض کوثر کا بیان کیا، اور یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
سب سے زیادہ اتنا بڑا حوض ہونے کے باوجود بھی سب سے زیادہ رش میرے حوض پہ ہوگا. کسی نبی کے حوض پہ اتنا رش نہیں. کسی پہ 2 ہیں, کسی پہ 4 ہیں, کسی پہ 100 ہیں, اور میرے حوض پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد ہے. اتنا رش ہے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے جب اتنا رش ہوگا تو باری کا انتظار کرنے کے لیے, لینے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا کہ وہاں جو برتن ہے پانی پینے کے لیے وہ خالی ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا. میرے محبوب فرمانے لگے, میرے غلاموں گھبرانا نہ, میں نے وہاں پانی پینے کے جو برتن ہیں ان کا بھی اتنی کثیر تعداد میں بندوبست کیا ہوا ہے کہ کسی کو وہاں ٹھہر کے انتظار نہیں کرنا پڑے گا. میرے محبوب فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لآنیتہ اکثر من عدد النجوم. فرمایا وہاں پانی پینے کے لیے جو پیالے ہیں, جو برتن ہیں, فرمایا ان کی تعداد آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے. آسمان پہ جتنے ستارے ہیں, اس سے پتہ چلا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ علم ہے. آپ جانتے ہیں آسمان کے ستاروں کی تعداد کتنی ہے اور حوض کوثر پہ پڑے ہوئے پیالوں کی تعداد کتنی ہے, اور یہاں تک کہ قیامت تک آنے والے اپنے امتیوں کی تعداد بھی جانتے ہیں. یہ ساری چیزیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرمان میں بیان کی. فرمایا پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں تو حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کی امت ہوگی, تو محبوب آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ فلاں فلاں آپ کا امتی ہے اور آپ نے اسی کو پانی پلانا ہے؟ چونکہ سارے امتیوں نبیوں کی امت وہاں پہ ہے, تو ہو سکتا ہے کسی اور نبی کا امتی بھی وہاں آ جائے, تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ دلوں کے حالات جانتے ہیں, لیکن صحابہ سے فرمانے لگے میرے صحابہ تم میرے پہچاننے کی بات کرتے ہو, میدان معاشر میں جو میرے غلام ہیں انہیں تو ہر نبی کا امتی بھی پہچانتا ہوگا, میں ہی نہیں پہچانوں گا. فرمایا کوئی علامت نہ ہو, کوئی علامت نہ ہو, میں تو دلوں کی تحریر بھی پڑھ لیتا ہوں, مجھے تو پتا ہے کون میرا غلام ہے. فرمایا وہاں میدان معاشر کے اندر میرے غلاموں کے انداز نرالے ہوں گے, انہیں نبی ہی نہیں نبی کا ہر امتی بھی پہچانتا ہوگا. کس طرح؟ فرمایا لکم سیماء, لکم سیماء, تمہاری علامت ہوگی, لیست لأحد من الامم, جو پہلی امتوں میں سے کسی میں وہ علامت نہیں ہوگی جو میرے غلاموں میں ہوگی. فرمایا تردون علیہ, تم آؤ گے میرے پاس کس طرح؟ غرم محجلین من اثر الوضو, تمہارے وضو کے اثار چمکتے ہوں گے, چہرہ تمہارا چمکتا ہوگا, بازو تمہارے چمکتے ہوں گے, پاؤں تمہارے چمکتے ہوں گے. پنج جگانہ نماز کے لیے جو تم عزائے وضو دھوتے ہو یہ بھی ایسے اتفاقی معاملہ نہیں, یہ روز ازل کا معاملہ ہے. رب ذوالجلال نے یہ وضو فقط اس امت کو دیا ہے, اور دیا اس لیے ہے تاکہ میدان محشر میں 1,24,000 نبیوں کی امتوں میں یہ غلام پہچانے جائیں. پتہ چلے یہ عام نہیں, یہ وہ ہیں جن کو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے. لیست سیما, فرمایا تمہاری ایسی علامت ہوگی, لیست لأحد من الامم, پہلی امتوں میں سے کسی کو وہ علامت نہیں ملے گی. فرمایا تردون علی غرم محجلین من اثر الوضو, تمہارے اعضائے وضو جو ہیں وہ چمکتے ہوں گے. اب یہاں کوئی کہے کہ محبوب کو فقط اعضائے وضو کے چمکنے سے پتہ چلے گا, تو ہم کہتے ہیں نماز تو فرض ہوئی ہے معراج کی رات, وضو تو آیا ہے نماز فرض ہونے کے بعد, پہلے تو وضو ہی نہیں تھا. تو وہ غلام جو نماز کے فرض ہونے سے پہلے پہلے جو محبوب کے صحابہ جو غلام فوت ہو گئے انہوں نے تو وضو کیا ہی نہیں, تو محبوب انہیں کیسے پہچانیں گے؟ تو پتہ چلا یہ نشانی اوروں کے لیے ہے, میرا نبی تو دل بھی جانتا ہے کس کے دل کے اندر میرا ایمان ہے, کس نے میرا کلمہ پڑھا ہوا ہے.
یہ ازائے وضو کا چمکنا یہ علامت پوری مخلوق کے لیے ہے اور امتوں کے لیے ہے. فرمایا ازائے وضو جس کے نہ بھی چمکتے ہوں گے میں اپنے غلام کو پھر بھی جان لوں گا, پہچان لوں گا, اس لیے کہ رب ذوالجلال نے مجھے تو دلوں کے حالات سے بھی آگاہ فرمایا ہے. اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کے اندر یہ موضوع بیان کرتے ہوئے اور پھر اس کی تیاری کے اندر جو لذت ملی اس میں ایک حدیث ایسی بھی ملی کہ دنیا ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی حضرات ایسے ہوں جو پہلی مرتبہ سماعت کر رہے ہوں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اندر تو یہاں تک ہے دنیا میں رہ کے اگر حوض کوثر میں جو پرنالے جنت سے گر رہے ہیں ان گرنے میں جو آواز پیدا ہوتی ہے اگر دنیا میں رہ کے وہ آواز سننا چاہتے ہو تو میرے محبوب نے اس آواز کا بھی سننے کا طریقہ بھی بتا دیا. ہو بہو وہ آواز تو نہیں لیکن اس آواز کے مشابہ آواز میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر سننا چاہتے ہو کہ وہ پرنالے جو جنت سے میرے حوض میں گر رہے ہیں ان کی آواز کیسی ہے تو آؤ میں تمہیں طریقہ بتاؤں. اس حدیث کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا. علامہ بدر الدین عینی نے ابو داؤد کی شرح کے اندر امام قسطلانی نے اس حدیث کو ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میں اور کنز العمال کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا من اراد ان يسمع خریرہ فلیدخل اصبعیہ فی اذنیہ. فرمایا جو بندہ دنیا میں رہ کے حوض کوثر میں گرنے والے جو پرنالے ہیں ان کی آواز کو سننا چاہے فرمایا وہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں رکھ کے کان بند کر لے. اس کے کان کے اندر جو آواز محسوس ہوگی فرمایا یہی میرے حوض کے اندر پانی کے گرنے کی آواز ہوگی. وہ کان کے اندر انگلی بچپن میں ہم پتہ نہیں تھا بچپن میں ہم اس طرح کرتے کہ انگلی جو ہے نا وہ کان میں رکھتے تو آواز سنائی دیتی. اس میں لذت تو بڑی تھی لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ آواز ہے کون سی. لیکن جب حدیث پڑھی تو اب لذت بڑھ گئی کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اس آواز کے مشابہ ہے جو آواز میرے حوض میں جنت سے جو پرنالے گر رہے ہیں ان پانی کے گرنے کی جو آواز ہے وہ سننی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے اپنے کانوں میں انگلیاں داخل کرو اس پہ جو آواز پیدا ہوگی فرمایا یہ میرے حوض کوثر میں پانی کے گرنے کی آواز ہوگی. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حوض کو اور اس موضوع کو بیان کرتے ہوئے بخاری شریف کی حدیث نمبر 6588 ہے میرے محبوب نے اپنے حوض کا محل وقوع بھی بیان کیا. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایسا نہیں کہ یہ حوض قیامت کے دن پیدا ہوگا تخلیق ہوگا بنے گا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ تخلیق ہو چکا اور اللہ نے محبوب کو عطا فرما دیا اور آج بھی اس حوض میں جنت سے پرنالوں سے پانی گر رہا ہے. اور ہے کہاں میرے محبوب فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا لوگوں سنو میرے گھر سے لے کے میرے منبر تک درمیان کی جو جگہ ہے فرمایا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. وَمِنبَرِي عَلَى حَوْدِي اور میرا جو منبر ہے یہ میرے حوض کے اوپر بنا ہوا ہے. میرا منبر میرے حوض پر ہے. یعنی یہ جنت کا باغ بھی بیان کیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حوض کا اب جو جگہ ہے کہ حوض اللہ نے تخلیق فرما کے رکھا کہاں ہے وہ بنا کہاں ہوا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں اگرچہ وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو لیکن اللہ نے میرا جو منبر ہے آج بھی میرے حوض کے اوپر رکھا ہوا ہے. اور اس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا حدود اربع بیان کرتے ہوئے یہاں تک آگے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو میرے حوض کا پانی پینے سے محروم رہیں گے. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا اور اس حدیث کو حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ
لا مرہ ولا سنتین ولا سلاسن ولا اربع ولا خمسہ. کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار نہیں، 5 بار نہیں، بار بار فرمائی. کیا بات؟ فمن کذب بہ فلا سقاہ اللہ من. جو آج میرے حوض کا انکار کرے اللہ قیامت کے دن اسے میرے حوض سے نہیں پلائے گا. اگر حوض کوثر کا جام پینا ہے تو پھر آج مان کہ حوض کوثر پیدا ہو چکا، تخلیق ہو چکی. اس کے بارے میں میرے محبوب نے جو خبریں دی ہیں وہ سچی ہیں. آج مانو گے تو کل قیامت کے دن محبوب کے ہاتھوں سے یہ جام ملیں گے. آج اگر تکذیب کرو کہ نبی کو کل کا پتہ نہیں تو پھر حوض کوثر سے یہ جام پینا نصیب نہیں ہوگا. آج مانو. میرے امام کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. پھر اگر تم چھپ چھپا کے بھی اگر آتے ہوگے کہ ہمیں آج جام مل جائے، پیاس بڑی لگی ہے، تو وہاں جن کی ڈیوٹی ہے وہ بڑے سخت ہیں، وہ پاس بھی نہیں آنے دیں گے. فرمایا فمن کذب بہ، جو آج تکذیب کرتا ہے، فلا سقاہ اللہ من. رب ذوالجلال اسے میدان معشر میں جو ہے وہ میرے حوض سے پانی نہیں پلائے گا. اور آج مان. میرے امام کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر. ساری کثرت پاتے یہ ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کر کے بلاتے یہ ہیں. میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں. یہ ساری عظمتیں آج مانو. انا اعطیناک الکوثر. ساری کثرت پاتے یہ ہیں. یہ عظمتیں آج مانو گے تو پھر یہ مقام تمہیں ملے گا. اور یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حوض کوثر سے پانی پینے کا ایک نصاب امت کو دیا کہ کون سی ڈگری بندے کے پاس ہو اور وہ ڈگری لے کے میرے حوض پہ آئے تو اسے حوض کوثر سے جام ملیں گے. میرے محبوب نے امت کو ایک ڈگری دی. یہ نا پیپر ہو تو بندہ جو ہے نا وہ گیس، یہاں گیس نہیں ہے، یہاں پورا سوال شروع سے لے کے آخر تک پورا پرچہ ہی بتا دیا. پر میں اس کی تیاری کر لو، تم فیل نہیں ہوگے، 100 نمبروں میں پاس ہوگے. پہلے بتا دیا یہ سند تیرے پاس ہونی چاہیے، پھر تم جام پی سکو گے. وہ معیار کیا ہے، وہ سند کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ معیار یہ ہے میرے اصحاب سے بھی پیار کرو، میری آل سے بھی پیار کرو. ان دونوں کا پیار، اصحاب کا بھی پیار، آل کا بھی پیار، دونوں کا پیار، ان کے محبت کی ڈگری تیرے پاس ہوگی. ان میں سے ایک کا بھی بغض ہوگا دوسرے کا پیار تو یہ ڈگری تیرے کام نہیں آئے گی. دونوں کی محبت یہ ضروری ہے. میرے آقا فرماتے ہیں لحوضی اربعۃ ارکان. فرمائے میرے حوض کے ہیں 4 کونے. 4 کونے ہیں میرے حوض کے. خلفاء کی تعداد کا 4 ہونا یہ اتفاقی مسئلہ نہیں، روز ازل سے یہ مسئلہ طے ہے. فرمایا میرے حوض کے بھی اللہ نے کونے 4 رکھے. اللہ 3 بھی رکھ سکتا تھا، 2 بھی ہو سکتے تھے. فرمایا میرے حوض کے کونے 4 ہیں. الاول بید ابی بکر والثانی بید عمر والثالث بید عثمان والاربع بید علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم. فرمایا پہلا جو کونا ہے اس پہ ڈیوٹی میرے ابو بکر کی ہے، دوسرے پہ ڈیوٹی عمر فاروق کی ہے، تیسرے پہ عثمان غنی کی ہے، چوتھے پہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. اب کوئی ہو سکتا ہے ذہن میں آئے کہ 4 کونے ہیں، 3 سے نہیں، پانی تو ہر کونے سے ملنا ہے، حوض بھرا ہوا ہے، 3 سے نہ بھی پیئیں چوتھے سے پی لیں گے، یا چوتھے سے نہ پیئیں 3 تو ہمارے لیے کھلے ہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے حوض پہ پینے کے لیے 4 کی محبت ضروری ہے. 4 کی محبت. فمن کان محبا لابی بکر، فرمایا جو محب ہو میرے ابو بکر کا، ومبغضا لعمر، عمر سے بغض رکھے، وہ کہے
عمر سے نظر چرا کے ابو بکر کے پاس چلا جاؤں اور ان سے پی لوں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں لا یسقیہ ابو بکر، فرمایا میرا ابو بکر بھی اسے پانی نہیں پلائے گا کہ اس کے دل میں بغض عمر ہے، یہ پانی میرے پاس پینے آیا۔ فرمایا وہ صرف اپنی محبت نہیں دیکھیں گے، بقیہ تینوں کی محبت بھی دیکھیں گے کہ کیا تینوں کی محبت بھی ہے یا نہیں۔ جس کے پاس بھی پینے جاؤ ہر چوتھا تینوں کا پیار دیکھے گا۔ فرمایا صدیق اکبر بھی اسے نہیں پلائیں گے۔ ومن کان محبا لعلی، اور فرمایا جو بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا محب ہو، ومبغضا لعثمان، اور حضرت عثمان کا بغض رکھے یا حضرت عمر کا بغض رکھے یا حضرت صدیق اکبر کا بغض سینے میں رکھے اور کہے میں تو اپنی محافل میں حیدر حیدر کرتا تھا، میں تو علی علی کرتا تھا اور میرا تو ہر بات میں علی علی تھی، لہٰذا اب میں حضرت علی کے ہاتھ سے جام پی لوں، تو میرے آقا کہتے ہیں لا یسقیہ علی، تینوں کا بغض اگر سینے میں ہو تو حضرت علی بھی اسے پانی نہیں پلائیں گے، لہذا میرے حوض سے پانی پینا ہے تو تینوں کا نہیں چاروں کی محبت اگر دل میں ہوگی تو پھر میرے حوض سے جام پی سکو گے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے شہزادے مصطفیٰ رضا خان، ان کا ایک کلام ہے، انہوں نے اپنے کلام کے اندر کہا سنیو تمہارے تو وارے ہی نیارے ہیں، تمہارے تو وارے ہی نیارے ہیں، محبوب علیہ السلام کے ہاتھوں سے جام تو ملے گا ہی، میدان محشر میں دو دو لذتیں ہیں، ایک لذت تو ہے کہ غلام محبوب جام بھر کے دیں گے، محبوب کے ہاتھ کی لذت بھی ہوگی اور صدیق و عمر عثمان و علی کے ہاتھ کی برکتیں بھی ہوں گی، محبوب بھر کے انہیں دیں گے اور یہ اب آگے امتیوں کو پکڑاتے جائیں گے، آگے غلاموں کو پیش کریں گے۔ فرمایا دونوں لذتیں محبوب کے ہاتھ کی برکت بھی ہے اور آگے خلفائے راشدین کے ہاتھ کی برکت بھی ہے۔ مصطفیٰ رضا خان وہ اپنے کلام کے اندر وہ کلام ہے نا فرماتے ہیں چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو۔ اسی کلام کے اندر فرماتے ہیں ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام، ایک نہیں ہم تو وہاں جام بھی چار چار پیئیں گے۔ فرماتے ہیں ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام، اسی پہ بس نہیں سنیو تمہارے تو وارے اتنے نیارے ہیں، دستے حسن و حسین سے اور ملیں گے جام دو۔ فرمایا ہم تو چونکہ حسن و حسین بھی وہاں پہ ہیں ہم کہیں گے چاروں سے تو پی لیا، اے امام حسن ذرا آپ بھی کرم فرمائے نا، یہ میدان یہ حوض کوثر سے جام بھر کے آپ بھی اپنے ہاتھوں سے پلائیں۔ ہم تو امام حسن سے بھی کہیں گے، امام حسین سے بھی کہیں گے، اس لیے کہ ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اسی لیے میرے امام نے کہا تھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ الشفا کے اندر قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہ لکھا کہ جو شخص حوض کوثر کا جام پینا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ یہ درود پاک پڑھا کرے، اور یہ درود پاک ایسا ہے جس میں سارا نصاب موجود ہے، نہ خارجی یہ پڑھ سکے گا نہ رافضی پڑھ سکے گا، اس لیے کہ الفاظ ہی ایسے ہیں، حضور کی آل کی محبت بھی ہے، اصحاب کی محبت بھی ہے، حضور کی ازواج کا پیار بھی ہے، اور پھر حضور کے جو سسرالی رشتے ہیں ان کی محبت بھی ہے، یہ سب کی محبت اس درود کے اندر اس کا اظہار ہے۔ فرمایا یہ نصاب ہے حوض کوثر کا جام پینے کے لیے، جو یہ درود کثرت سے پڑھے رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ آج ہم میرے ساتھ یہ درود پاک مل کے پڑھ لیں اور اس امید پر کہ خلق کائنات جل جلالہ ہمیں بھی محبوب کا ہاتھوں سے اور آگے خلفائے راشدین وہ جام پیش کریں، حضرت امام حسن و حسین پیش کریں اور یہ جام کی لذت میدان محشر میں ہم محسوس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واصہارہ وانصارہ واشیاعہ ومحبیہ وامتہ وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے، جو سنا رب ذوالجلال